یہ مولانا علی میاں کی کتاب مسلم ممالک میں اسلامیت و مغربیت کی کشمکش پر گفتگو کی سیریز کا 12واں حصہ ہے۔ اس میں مصر پر گفتگو کی جائے گی۔ مصر 19ویں صدی سے پہلے فرانسیسیوں کے قبضے میں تھا، پھر محمد علی پاشا نے انہیں شکست دے کر وہاں اپنی حکومت قائم کی۔ یہ 19ویں صدی کی ابتدا کی بات ہے۔ مصر کو دیگر ممالک کی بنسبت مختلف امتیازات حاصل تھے۔ یہ قدیم ترین تاریخی روایات کا حامل تھا۔ یہ اسلامی روایات کا بھی ایک عرصے سے امین تھا۔ یہاں ازہر جیسا عظیم ادارہ موجود تھا۔ یہ اسلامی علوم نیز عربی زبان و بیان اور ادب کے لحاظ سے ایک بڑا علمی ذخیرہ رکھتا تھا۔ وہاں نشر و اشاعت کے وسائل کی بھی فراوانی تھی۔ مصر کے دماغ میں فطری لچک اور ثقافتی لین دین میں وسعت ظرفی تھی۔ اس تمام تر پس منظر میں مصر کے لیے بہت ممکن تھا کہ وہ قائدانہ کردار ادا کرے اور یورپ سے آنے والی ہر چیز کا تنقیدی جائزہ لے کر صرف مفید اجزاء کو قبول کرے اور پھر یورپ کو اسلام کی ابدیت و حقانیت اور روحانیت جیسی عظیم نعمتوں سے روشناس کرے۔ مگر یہ اسی وقت ممکن تھا جب مصر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتا، بروقت منصوبہ بندی کرتا اور آنے والے حالات کا پہلے سے درست تجزیہ کرتا اور اس کے لیے ممکنہ تیاری کرتا۔ مگر مصر نے بھی ایک ہونہار شاگرد ہونے کا مظاہرہ کیا اور یورپ کی نقالی ہی کو اپنی ترقی کا راز سمجھا۔ مصر کی پوری صورتحال کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جمال الدین افغانی، شیخ محمد عبدہ اور ان کی تحریک کے اثرات، اسی طرح مصر میں آزادی نسواں کی تحریک اور اس کے اثرات، مستشرقین، اخوان المسلمین کی تحریک، مصری انقلاب اور انور سادات کے دور پر گفتگو کریں۔ جمال الدین افغانی کی شخصیت تاریخی طور پر کچھ زیادہ واضح نہیں ہے۔ ان کے بارے میں متضاد آراء ہیں جن سے قطعیت کے ساتھ ان کی مغربیت پر رائے کا اندازہ نہیں ہو سکتا، مگر علامہ محمد اقبال جمال الدین افغانی کی شخصیت سے متاثر تھے۔ علامہ ان کے بارے میں ایک جگہ فرماتے ہیں: ہم مسلمانوں کو ایک بہت بڑا کام درپیش ہے۔ ہمارا فرض ہے ماضی سے اپنا رشتہ منقطع کیے بغیر اسلام پر بحیثیت ایک نظام فکر از سر نو غور کریں۔ اس عظیم الشان فریضے کی حقیقی اہمیت و وسعت کا پورا اندازہ تھا تو سید جمال الدین افغانی کو، جو اسلام کی حیات ملی اور حیات ذہنی کی تاریخ میں بڑی گہری بصیرت کے ساتھ ساتھ طرح کے انسانوں اور ان کی عادات و خصائل کا خوب تجربہ رکھتے تھے، ان کا مطمع نظر بڑا وسیع تھا اور اس لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی کہ ان کی ذات گرامی ماضی اور مستقبل کے درمیان ایک جیتا جاگتا رشتہ بن جاتی اور ان کی انتھک کوششیں اگر صرف اسی امر پر مرکوز رہتی کہ اسلام نے نوع انسانی کو جس طرح کے عمل اور ایمان کی تلقین کی ہے اس کی نوعیت کیا ہے، تو آج ہم مسلمان اپنے پاؤں پر کہیں زیادہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ مگر مصنف کے بقول جمال الدین افغانی کی زندگی کا بڑا حصہ سیاست پر اور غیر ملکی اقتدار اور برطانوی حکومت کے خاتمے پر ہی صرف ہوا۔ جہاں تک ان کے شاگرد شیخ محمد عبدہ کا ذکر ہے تو وہ سر سید احمد خان کی طرز پر مصر میں محنت کرتے تھے۔ ان کا مقصد بھی وہی تھا جو سر سید احمد خان کا تھا۔ وہ بھی یورپی تقلید کے پرزور داعی تھے اور اسلامی تعلیمات کو یورپ کے مزاج کے مطابق ڈھالنا چاہتے تھے، بلکہ شیخ محمد عبدہ عالم عربی میں تجدد کے ابتدائی علمبرداروں میں سے تھے۔ جمال الدین افغانی اور ان کے شاگرد اپنا کوئی الگ منفرد مکتب فکر تو قائم نہیں کر سکے، مگر جدید نسل اور ذہین نوجوان مسلمانوں کو الحاد اور دہریت سے روکنے میں ان کا کردار مسلم ہے۔